کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو بیان نہیں ہوتے، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ میں نہیں آتے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف روح جانتی ہے، زبان نہیں۔ بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. عرفان که جام حق نوشیدند، رازها دانسته و پوشیدند. بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. هر که را اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از پچھلی قسط میں ہم نے ایک جدائی دیکھی، ایک شہر چھوٹا ہمیشہ کے لیے، ایک بچپن بکھرا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن آج ہم وہ سفر دیکھیں گے جس میں اس بچے کو وہ راز ملے جو کسی مدرسے نے نہیں دیے، جو کسی کتاب نے نہیں دیے، جو صرف اللہ کی زمین پر چلنے سے ملتے ہیں۔ کچھ راز سکھائے جاتے ہیں، پھر مہر لگا دی جاتی ہے، لیکن وہ راز کبھی کبھی شاعری بن کر نکل آتے ہیں، اور آج 800 سال بعد بھی وہ شاعری دلوں میں اترتی ہے۔ اور ایک رات چاند کی روشنی میں اونٹوں اور گھوڑوں کی آواز کے ساتھ یہ خاندان قافلے کی شکل میں بلخ چھوڑ گیا، ساتھ کچھ وفادار شاگرد، کچھ خادم، کچھ ضروری سامان اور کتابیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا آخری بار، وہ شہر جہاں پیدا ہوئے، وہ گھر جہاں بڑے ہوئے، وہ زمین جو اپنی تھی، اور پھر آگے چل پڑے مغرب کی طرف۔ کہاں جائیں گے ابا جان؟ جلال الدین نے پوچھا۔ جہاں اللہ لے جائے بیٹا۔ کئی ہفتوں کا سفر، صحراؤں سے گزرنا، پہاڑوں کو عبور کرنا، اور پھر پہلا پڑاؤ نیشاپور، ایران کا مشہور شہر، علم و ادب کا مرکز، اور یہاں رہتے تھے فرید الدین عطار، عظیم صوفی شاعر، منطق الطیر کے مصنف، تذکرۃ الاولیاء کے مصنف۔ اس وقت تقریباً 80 کی عمر، لیکن روحانیت میں سمندر۔ بہاؤالدین ولد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حضرت عطار سے ملنے گئے۔ جلال الدین 12-13 سال کا بچہ خاموش والد کے پیچھے۔ حضرت عطار میں دیکھا اس بچے کو، کچھ دیر خاموشی اور گہری نظر سے دیکھتے رہے، اور پھر بہاؤالدین ولد سے کہا، یہ بچہ عنقریب عشق کی آگ میں پوری دنیا کو جھونک دے گا۔ میری کتابیں علم ہے، لیکن اس کے اشعار عشق ہوں گے۔ اور اپنی کتاب اسرار نامہ ہاتھ میں اٹھائی اور جلال الدین کو تحفے میں دی۔
یہ تمہارے لیے ہے بیٹا۔ جلال الدین نے بچے کی معصومیت سے کتاب لی، اور اس وقت کسے معلوم تھا یہ بچہ ایک دن ان سے بھی بڑا شاعر بنے گا۔ اور برسوں بعد جب جلال الدین مولانا رومی بن چکے تھے، جب لاکھوں لوگ ان کے الفاظ پر جیتے تھے، تب انہوں نے خود لکھا اپنے استادوں کے بارے میں۔ عطار روح پود و سنایی دو چشم، عطار روح پود و سنایی دو چشم، عطار روح بود و سنایی دو چشم. ما از پی سنایی یا عطار آمدیم، ما از پی سنایی یا عطار آمدیم، ما از پی سنایی یا عطار آمدیم، ما از پی سنایی یا عطار آمدیم. یہ الفاظ رومی نے برسوں بعد لکھے، لیکن ان کی جڑ اسی لمحے میں تھی جب ایک بوڑھے شاعر نے ایک بچے کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو شاید اس بچے نے خود بھی نہیں دیکھا تھا۔ عطار نے بیج بویا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ بیج کس زمین میں پلے گا، کس پانی سے سینچا جائے گا اور کس آگ میں پک کر تیار ہوگا۔ عطار نے کہا تھا، جب کوئی تمہیں اصل راز سکھائے، کتاب بند کر دینا۔ اور یہاں ایک دلچسپ اور خوبصورت ربط سامنے آتا ہے۔ 1219 میں نیشا پور میں عطار سے ملاقات، پھر تقریباً 25 سال کا طویل انتظار، اور پھر 1244 میں پونیا میں شمس تبریزی سے ملاقات۔ اسی لمحے شمس نے کہا، اسرار نامہ چھوڑ دو۔ گویا وقت کا ایک پورا دائرہ مکمل ہو گیا تھا، اور پھر شمس نے واقعی وہی کیا جس کی تمہید برسوں پہلے رکھی جا چکی تھی۔ عطار کی کتاب بند کروا دی تاکہ رومی اب اپنی کتاب لکھ سکیں۔ عطار نے بیج بویا، شمس نے پانی دیا، اور درخت بنا مولانا رومی، جس کا سایہ آج بھی کروڑوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ نیشا پور میں کتنے دن رہے؟ تاریخ واضح طور پر نہیں بتاتی، لیکن حالات کو دیکھیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بلخ سے نیشا پور تقریباً 300 میل۔ تاریخی شواہد اور منطق بتاتے ہیں شاید 10 دن سے 2 ہفتے، یا زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے۔ کیوں؟ پہلی وجہ جسمانی تھکن، کئی ہفتوں کا سفر، بچے، بوڑھے، عورتیں سب ساتھ۔ دوسری وجہ معلومات اکٹھی کرنا، آگے کا راستہ محفوظ ہے، منگول کہاں تک پہنچ چکے، بغداد کا راستہ کھلا ہے۔ تیسری وجہ بہاؤالدین ولد کا واز، سلطان العلماء، جہاں جاتے لوگ سنتے۔ نیشا پور میں درس، مجالس، واز۔ چوتھی وجہ عطار سے ملاقاتیں۔ ایک ملاقات کافی نہیں تھی، بہاؤالدین ولد خود صوفی بزرگ تھے، عطار سے صحبت، گفتگو، فیض، شاید کئی بار ملے، شاید روزانہ، جلال الدین بھی شاید دوبارہ گئے ہوں۔ اور پھر ایک دن ایک قافلہ آیا مشرق سے، خبر لائے بلخ محاصرے میں ہے، منگول قریب آ رہے ہیں، بخارا خطرے میں ہے۔ اور بہاؤالدین ولد سمجھ گئے نیشا پور بھی محفوظ نہیں، زیادہ دیر ٹھہرنا خطرناک۔ فیصلہ ہوا چلنا ہوگا بغداد کی طرف۔ اور یوں یہ قافلہ نشاپور سے، عطار سے جدا ہو کے ایک نئی منزل کے جانب چل پڑا۔ لیکن یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔
13ویں صدی کا خراسان، نیشاپور سے بغداد، فاصلہ 1500 میل سے زیادہ، مہینوں کا سفر شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ نیشاپور کی دیواریں پیچھے رہ گئیں، سامنے ایران کا وہ بے انت میدان جو آسمان سے ملتا نظر آتا ہے۔ راستے لمبے، منزلیں دور، کبھی شہروں میں چند دن قیام، کبھی صحراؤں میں رات گزارنا۔ جلال الدین بچہ سے نوجوان ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں والد سے سیکھنا، راستے اس کا مدرسہ تھے، صحرا اس کے استاد تھے، اور دنیا اس کی کتاب۔ بہاؤالدین ولد کی شہرت ان سے آگے چلتی تھی۔ جہاں بھی رکتے لوگ جمع ہو جاتے، واز ہوتا، سوال ہوتے، جوابات ہوتے، رات گئے تک بیٹھک، اور جلال الدین وہ ایک طرف بیٹھا، سب سنتا، سب جذب کرتا۔ یہ مدرسہ نہیں تھا، یہ دنیا تھی، یہ کتاب نہیں تھی، یہ زندگی تھی، اور یہ استاد نہیں تھے، یہ اس کے والد تھے، اور والد سے بہتر استاد کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک دن افق پر دور سے روشنی نظر آئی، مینارے نظر آئے، گنبد نظر آئے، دریا نظر آیا، دجلہ کا دریا۔ قافلے میں ایک سرگوشی پھیلی، بغداد۔ 1220-1221 میں یہ قافلہ پہنچا بغداد، عباسی خلافت کا دارالحکومت، علم کا سب سے بڑا مرکز، بیت الحکمہ، جہاں ہزاروں کتابیں، مدارس، جہاں سینکڑوں علماء، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی شہر، اور یہاں بہاؤالدین ولد کا شاندار استقبال، کیونکہ ان کی شہرت یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ بہاؤالدین ولد واعظ کرتے، لوگ ان کے حلقہ درس میں آتے، اور جلال الدین اب 14-15 سال کا نوجوان، بغداد کے مدارس میں تعلیم، حدیث، فقہ، تفسیر۔ لیکن ابھی یہ شہر ایک راز تھا۔ ابھی اس شہر نے جلال الدین کو وہ نہیں دیا تھا جو اسے دینا تھا، کیونکہ بغداد میں ایک ملاقات ہونے والی تھی جس کی دعا برسوں بعد پوری ہوگی۔ اور یہاں ایک اہم ملاقات ہوئی حضرت شہاب الدین سہروردی سے، عظیم صوفی بزرگ، عوارف المعارف کے مصنف، سہروردیہ سلسلے کے بانی، اور اب بہاؤالدین ولد سلطان العلماء ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ دو عظیم روحیں ایک چھت کے نیچے۔ کیا ہوا اس ملاقات میں؟ کیا باتیں ہوئی؟ کون سا علم بانٹا گیا؟ کون سی دعا مانگی گئی؟ یہاں تاریخ خاموش ہے۔ مناقب العارفین، افلاکی کی وہ کتاب جو رومی کی زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس ملاقات کی تفصیل محفوظ نہیں کر سکی۔ کوئی گفتگو نہیں، کوئی واقعہ نہیں، کوئی جملہ نہیں۔ بس یہ معلوم ہے کہ ملاقات ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب دو سمندر ملتے ہیں تو لہریں ضرور اٹھتی ہیں، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے کوئی لکھے یا نہ لکھے۔ اور اس ملاقات میں جلال الدین، وہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ جو بیج اس عمر میں آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، جو روح اس عمر میں محسوس کی جاتی ہے، وہ کبھی مٹتی نہیں۔ حضرت سہروردی نے کیا دعا دی تاریخ نے نہیں بتایا، لیکن تاریخ نے یہ ضرور بتایا
کہ اس سفر کے برسوں بعد کونیا کی گلیوں میں جب رومی کا قلم چلا تو اس قلم میں بغداد کی کوئی خوشبو بھی تھی، کسی بزرگ کی کوئی نظر بھی تھی، کسی انکہی دعا کا کوئی اثر بھی تھا، اور شاید وہ نظر حضرت سہروردی کی بھی تھی، اور جلال الدین کے دل میں تصوف کی پہلی چنگاری یہیں لگی ہو۔ بغداد میں کچھ عرصہ قیام کے بعد یہ قافلہ حج کے ارادہ سے 1221 میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ قافلہ بغداد سے کوفہ کے راستے حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ درب زبیدہ، وہ تاریخی راستہ جو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ بنت جعفر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ راستہ بغداد اور کوفہ کو مکہ سے جوڑتا تھا اور اس پر کنویں، تالاب، سرائے اور آرام گاہیں تعمیر کی گئی تھیں تاکہ حاجی آسانی سے سفر کر سکیں۔ لیکن آسانی صرف راستے کی تھی، سفر پھر بھی مشکل تھا۔ کوفہ سے آگے عراق کا صحرا شروع ہوتا تھا۔ دن میں دھوپ ایسی کہ پتھر بھی جلیں، رات کو سردی ایسی کہ ہڈیاں کانپیں، اور درمیان میں ریت، صرف ریت، جہاں تک نظر جائے ریت۔ جلال الدین اب بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے بلخ کے باغ دیکھے تھے، نشاپور کے مدرسے دیکھے تھے، بغداد کے مینارے دیکھے تھے، لیکن یہ صحرا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ صحرا انسان کو سکھاتا ہے وہ جو شہر نہیں سکھا سکتے۔ جب چاروں طرف خاموشی ہو تو اندر کی آواز سنائی دیتی ہے، جب کچھ نہ ہو دیکھنے کو تو آسمان دکھتا ہے، اور جب آسمان دکھے تو اللہ قریب لگتا ہے۔ برسوں بعد رومی لکھیں گے، سفر در پیش و ہر دم دور دورم، دور دورم، دور دورم، چو بحری که از کرانها دور دورم، دور دورم، دور دورم. بحری است از ما دور نی، ظاهر نه و مستور نی، همدم زدن دستور نی، هم کفر از او خامش شدن، خامش شدن، خامش شدن. نقش جهان رنگ و بو، هر دم مدد خواهد از او، هم بی خبر هم لقمه جو، چون طفل بگشاده دهن، بگشاده دهن، بگشاده دهن. سفر در پیش و هر دم دور دورم، چو بحری که از کرانها دور دورم. یہ صحرا رومی کا پہلا اصل استاد تھا۔ خاموشی نے وہ سکھایا جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی تھی۔ اور پھر ہفتوں کی مسافت کے بعد افق پر کچھ بدلا، ہوا میں کچھ تھا جو پہلے نہیں تھا، قافلے میں سرگوشی پھیلی، مدینہ قریب ہے۔ مدینہ منورہ، نبی کا شہر، مسجد نبوی، وہ روضہ جہاں سلام پہنچتا ہے۔
बहाउद्दीन वल्द ने कदम रखा और रुक गए। जलालुद्दीन ने कदम रखा और रुक गए। यहाँ अल्फाज नहीं चलते, यहाँ सिर्फ दिल बोलता है। यहाँ आने वाला कभी खाली नहीं जाता। बहाउद्दीन वलद वो आलम जिन्होंने बल्ख से इराक तक हजारों लोगों को दर्स दिया था, यहाँ आकर खुद तालिबे इल्म बन गए। और जलालुद्दीन जो अभी तक समझ नहीं पाया था कि ये सफ़र कहाँ जा रहा है, यहाँ आकर शायद पहली बार कुछ महसूस हुआ जो समझ से परे था। उस रोज़े मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर आंख नम हो जाती है, हर दिल खुद ब खुद झुक जाता है। शायद आप सोच रहे हों कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिखाया गया। तारीखी रिवायात बताती हैं कि 1221 में जब जलालुद्दीन रूमी मदीना पहुंचे, रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई गुंबद नहीं था, कोई मीनार नहीं था, कोई संगे मरमर नहीं था। वो गुंबदे खिजरा जो आज हम सबके दिलों में बसा हुआ है, वो 1279 में तामीर हुआ, रूमी के इस सफ़र के पूरे 58 साल बाद। अगर हम आज की तस्वीर दिखाते तो तारीख से बेवफाई होती, और अगर हम उस दौर की सादा कच्ची दीवारें दिखाते तो शायद आपका दिल उसे पहचान ना पाता। इसलिए हमने वो दिखाया जो हर ज़माने में एक जैसा रहा है। एक इंसान सर झुकाए, आंखें नम, उस दर पर खड़ा जहां हर ज़बान खामोश हो जाती है। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तस्वीर का मोहताज नहीं, वो हर दिल में मौजूद है। कितनी देर रहे वहां, तारीख ने नहीं लिखा, लेकिन जो वहां जाता है वो जानता है कि वहां से जाने को दिल नहीं करता। और फिर मदीना से आखिरी मंजिल की तरफ, मक्का मुकर्रमा। और जब वो वादी के मोड़ से गुजरे और पहली बार दूर से काबा का सब्ज गिलाफ नजर आया। जी हाँ, सब्ज गिलाफ। आज हम काबा को सियाह गिलाफ में देखते हैं, लेकिन 1221 ईस्वी में अब्बासी खलीफा नासिरुद्दीन के दौर में काबा का गिलाफ सब्ज रंग का था। सियाह किस्वा सिर्फ 1224 ईस्वी में मुस्तकिल हुआ, रूमी के इस सफर के 3 साल बाद। तारीख की ये छोटी सी तफसील हमें याद दिलाती है कि हम एक हकीकी सफर की बात कर रहे हैं, एक हकीकी इंसान की जो आज से 800 साल पहले इसी जमीन पर चला था। काफिला रुक गया, सब रुक गए, कोई नहीं बोला। बहाउद्दीन वलद की आंखों में कुछ था, आंसू थे या नूर, फर्क नहीं पड़ता। और जलालुद्दीन पहली बार उस घर को देख रहा था जो सबका घर है। और उस घर के सामने जलालुद्दीन पहली बार न बल्खी था, न खुरासानी, न शाही नसब वाला, न सुल्तानुल उलमा का बेटा। वो सिर्फ अल्लाह का बंदा था। बरसों बाद रूमी लिखेंगे उन हाजियों के बारे में जो काबा को बाहर तलाश करते रहे। ای حاجیان کجا رفتی کجا شدی کجا رفتید کجا شدید آن یار آن یار آن یار پیش شما اینجا ماند و نشست من به خود نامدم 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 اینجا که به خود باز روم آن که آورد آن که آورد آن که آورد مرا باز برد تا وطنم जलालुद्दीन इस लम्हे ये महसूस कर रहा था कि वो महबूब न सिर्फ काबा में है बल्कि हर जगह है और सबसे करीब अपने अंदर है। तवाफ,
सई, मिना, अरफात, हर कदम एक इबादत, हर लम्हा एक याद। लेकिन अरफात के मैदान में जब लाखों लोग एक साथ खड़े थे, हर रंग, हर नस्ल, हर जबान, सब एक, जलालुद्दीन ने महसूस किया कि इंसान कितना छोटा है और अल्लाह कितना बड़ा। ये एहसास एक बार हो जाए तो इंसान फिर वही नहीं रहता। वो मैदान जहां कयामत का मंजर आंखों के सामने आ जाता है, जहां सब बराबर हैं, बादशाह भी, फकीर भी, आलिम भी, जाहिल भी, सब एक लिबास में, सब एक आवाज में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज अदा हो गया, तवाफ मुकम्मल, सई मुकम्मल, अरफात मुकम्मल। बहाउद्दीन वलद ने अपने रब के सामने वो सब मांगा जो एक बाप अपने बेटे के लिए मांग सकता था। और जलालुद्दीन उस लम्हे काबा के सामने खड़ा था, बेघर, बेवतन। बल्ख जल चुका था, आगे का रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन उस लम्हे उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। ये सफर बल्ख से शुरू हुआ था, खौफ से शुरू हुआ था, मंगोलों की आग से भागते हुए शुरू हुआ था। लेकिन आज इस सफर ने उस बच्चे को कुछ दे दिया था जो कोई शहर नहीं दे सकता था, जो कोई मदरसा नहीं दे सकता था, जो कोई किताब नहीं दे सकती थी। तजर्बा, तकलीफ और यकीन। नीशापुर में अत्तार ने कहा था, ये बच्चा एक दिन दुनिया के दिलों को आग लगाएगा। उस वक्त ये अल्फाज सिर्फ एक बूढ़े शायर की दुआ लगते थे, लेकिन आज लगता था कि वो दुआ कबूल हो रही थी। लेकिन अभी ये कहानी अधूरी थी। अभी वो रास्ता नहीं मिला था जो इस सफर की असल मंजिल थी। अभी वो सवाल नहीं उठा था जो इस रूह को बेचैन करेगा। अभी वो शहर नहीं आया था जहां इल्म खत्म होता है और कुछ और शुरू होता है। वो शहर अभी दूर था, लेकिन कदम उसी तरफ उठ रहे थे। ये सफर बल्ख ने तराशा था, अत्तार ने पहचाना था, सुहरवर्दी ने छुआ था, सहरा ने खामोशी सिखाई थी, मदीना ने रोशनी दी थी, काबा ने झुकाया था और अरफात ने पत्थर को अपना लाल दिखाया था। रोशनी अंदर उतर रही थी और यह सब सिर्फ एक झलक थी उस मंजिल की जो अभी आनी थी। जहद कन तो संगीत कमतर शद, संगीत कमतर शद, संगीत कمتر شود تا به لعلی 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 سنگ تو انور شد. صبر کن صبر کن اندر جهاد و در عنا، دم به دم دم به دم میبین بقا اندر فنا، بقا اندر فنا. وصف سنگی وصف سنگی وصف سنگی هر زمان کم میشود، کم میشود، کم میشود. وصف لالی وصف لالی وصف لالی در تو محکم میشود، محکم